بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلواروں اور نیزوں کی جھنکار میں ایک شاہ سوار و بہادر آدمی عمرو بن عبدود نے اپنے گھوڑے کی پشت سے چھلانگ لگائی، اسلحے سے لیس اور ہتھیار بند ہو کر غرور و تکبر کے لہجے میں اپنی تلوار کو لاتے ہوئے کہنے لگا، ہے کوئی مرد میدان جو میرے مقابلے پر آئے؟ کسی صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی للکار کا جواب نہیں دیا، سب پر خاموشی طاری ہو رہی تھی۔ بھلا عمرو بن عبدود جیسے شاہ سوار کے مقابلے کے لیے کون میدان میں آنے کی جرأت کر سکتا تھا؟ وہ تو اپنے ایک وار سے دسیوں کا کام تمام کرنے والا تھا۔ کوئی نہ بولا۔ ایک نوجوان کی آواز نے اس خاموشی کو توڑا جو اپنے انفوان شباب میں پہنچا ہوا تھا اور ایمان اس کی رگ و ریشہ میں سرایت کر چکا تھا، اور جس کا دل محبت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لبریز تھا۔ وہ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ انہوں نے عمرو بن عبدود کی للکار کا جواب دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اس کا مقابلہ کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ازراہ شفقت ان کی طرف دیکھا اور ان کی بھری جوانی کو دیکھتے ہوئے فرمایا، بیٹھ جاؤ، جانتے ہو وہ عمرو ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ گئے، لیکن عمرو نے دوبارہ مقابلہ کی دعوت دیتے ہوئے کہا، کوئی مرد میدان ہے جو میرے سامنے آئے؟ کہاں ہے تمہاری جنت جس کے متعلق تمہارا گمان ہے کہ جو تم میں سے قتل ہوتا ہے وہ اس جنت میں جاتا ہے؟ کیا تم میرے مقابلے میں کوئی آدمی نہیں بھیجو گے؟ کیا تم جنت کے خواہش مند نہیں ہو؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دوبارہ اٹھے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اس کے مقابلے کے لیے نکلتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زجرن فرمایا، بیٹھ جاؤ، جانتے ہو وہ عمرو ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھ گئے، لیکن عمرو کا استہزاء بڑھتا گیا اور وہ اکیلا مارکا کا راز میں تراتے ہوئے اور اپنی تلوار کو لے کر دندانے لگا اور یہ رجز پڑھنے لگا، ان سب کو پکار پکار کر میرا گلا بیٹھ گیا کہ ہے کوئی جو مقابلے میں آئے؟ جب میں کرن المناجس مقام پر کھڑا اور ان کے بہادر بزدل ہو گئے، اور اسی لیے ہمیشہ عمدہ تلوار کی جانب لپکتا ہوں۔ شجاعت اور بہادری جواں مردوں میں ہوتی ہے اور جود و سخا اس کی بہترین خصلت ہے۔ جب عمرو بن عبدود نے دلوں کو ہلا دینے والے کلمات کہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر بجلی بن کر گرے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا پیمانہ صبر لبریز ہو گیا۔ دوڑتے ہوئے بارگاہ نبوت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اس کے مقابلے میں نکلتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بار بھی یہی فرمایا، بیٹھ جاؤ، جانتے ہو وہ عمرو ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے توکلاً علی اللہ کہا کہ خواہ وہ عمرو ہی ہو۔ پھر یہ نوجوان قدم جماتے ہوئے اٹھے اور گھوڑے پر سوار ہو کر عمرو بن عبدود کے قریب پہنچے اور یوں مترنم ہوئے، جلدی نہ کرو، تیری پکار کا جواب دینے والا تیرے سامنے آ گیا ہے۔ وہ بے بس نہیں ہے، پوری نیت اور بصیرت کے ساتھ آیا ہے۔ سچائی ہی ہر کامیاب ہونے والے کو نجات دیتی ہے۔ جو نیزوں سے ایسی ضرب لگائے گا کہ سب یاد رکھیں گے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ عمرو کے گھوڑے کے پاس پہنچے اور عمرو کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں۔ عمرو نے حضرت علی رضی اللہ کی طرف دیکھا اور دہشت زدہ ہو کر پوچھا، اے جوان، تو کون ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں علی رضی اللہ تعالی عنہ بن ابی طالب ہوں۔ عمرو نے کہا، اے بھتیجے، تمہارے بڑے کہاں ہیں جو عمر میں تجھ سے بڑے ہوں؟ میں تمہارا خون بہانا پسند نہیں کرتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ اے عمرو، تو نے خدا سے یہ عہد کیا تھا کہ اگر کوئی قریشی آدمی تجھے دو اچھی باتوں میں سے کسی ایک کی دعوت دے گا تو تو اس کو قبول کرے گا۔ عمرو نے سر ہلاتے ہوئے کہا، ہاں، میں نے
کہا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ لہٰذا میں تجھے اللہ اور اس کے رسول کی طرف دعوت دیتا ہوں اور اسلام قبول کرنے کی دعوت دیتا ہوں۔ عمر نے ہنستے ہوئے کہا مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ پھر میں تجھے قتال کی دعوت دیتا ہوں۔ عمر نے کہا اے بھتیجے کیوں؟ لات کی قسم میں تجھے قتل کرنا پسند نہیں کرتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا لیکن واللہ میں تجھے قتل کرنا پسند کرتا ہوں۔ عمر کو غصہ آ گیا، اس کی رگیں غصے سے پھول گئیں اور دانت پیسنے لگا۔ اس نے اپنی ہیبت اور عزم کا انتقام لینے کا ارادہ کیا، چنانچہ اس نے نیام سے تلوار نکالی اور وہ آگ کے شعلے کی طرح اس کے ہاتھ میں آئی۔ اس قریشی نوجوان پر اپنا غیظ و غضب ڈھانے کے لیے آگے بڑھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی ڈھال سے اس کے وار کا بچاؤ کیا۔ عمر نے اپنی تلوار کے وار سے حضرت علی کی ڈھال کو توڑ دیا اور تلوار اس پر پھنس گئی۔ اس وار سے حضرت علی کا سر زخمی ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً اس کے کندھے پر تلوار ماری، جس سے عمر خون میں لت پت ہو کر گر پڑا۔ ہر طرف سے آوازیں بلند ہو گئیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، یعنی علی رضی اللہ تعالی عنہ ہی جواں مرد ہیں۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ظفر یاب ہو کر واپس لوٹے۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی زرہ کیوں نہیں اتار لی؟ اہل عرب کے پاس تو اس سے اعلیٰ کوئی زرہ نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا مجھے حیا آئی کہ میں اپنے ابن ام کی زرہ اتاروں۔